آپ کے ہوتے ہوئے حال دل جس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے۔ آقا جی غم مجھے کیوں کر آپ کے ہوتے ہوئے حال کس آپ ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس جینا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں مان جاؤں شام کے بازار میں، یہ کیسے جاؤں کے بازار، ارے چھین لے کوئی کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے، زخمی دل کس کو دکھائے، زخمی دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آقا جی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت خوبصورت کلام، بہت زبردست کلام۔ اچھا
اچھا ہم بات کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق اور جو محبت کا ایک تعلق ہے، ہوتا آج کل ایسا ہے، مطلب ہم موجودہ اگر زمانے کی بات کریں کہ جب میاں بیوی میں ایک انسیت ہو، تعلق ہو، تو لوگ مختلف القاب سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا، میں خیر کہنا نہیں چاہتی لیکن سب کو ہی پتہ ہے، وہ بہت ایک تلخ قسم کے الفاظ ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا ان کی ازواج کی جو زندگی تھی ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ بھی رہنمائی کا ایک اصول ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے محبت کی، اور ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں تو ان سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ عام الحزن کا سال اس کو قرار دے دیا جس سال ان کا وصال ہوا۔ صوفی صاحب آپ سے میرا سوال بھی یہی ہے کہ مطلب جب آج کل کے زمانے میں محبت اور یہ تعلق کا یہ محبت اور انسیت کا تعلق ہو تو لوگ بہت غلط نام دیتے ہیں کہ اچھا یہ میاں بیوی میں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم اپنے دین سے کیوں ان چیزوں میں رہنمائی نہیں لیتے؟ ہماری بد نصیبی ہے، ایک تو شاید وہی بات ہے کہ ہم یہاں سینکڑوں سال رہے ہیں ایک دوسرے مذہب کے ساتھ، بہت سارے لوگ کنورٹیڈ ہیں، وہ ثقافت، اصل تو یہ ایک سماجی رویہ ہے بیسکلی، اور نہ سیکھنے کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہم بیسکلی سست ہیں، اور اوور آل بحثیت قوم ہم یہ جو اہل مشرق ہیں شارٹ کٹ کے تھوڑے سے عادی ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ کمنٹ تو اپنی جگہ رہے کہ سیکھنے کی کیا باتیں ہیں۔ دیکھیں اس میں جہاں ہماری وہ خواتین جو ہماری وہ بہنیں جو بیویاں ہیں اور اس رشتے میں ہیں، ان کے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ احسار، اور احسار صرف یہ ایک جسمانی نہیں، مالی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے، اماں سرکار کا جو نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ وجہ تشکیل کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کتنا اکنالج کر رہے ہیں اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا اتنا زیادہ کرام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی خدمات کو اکنالج کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، ان کی سیرت پہ آج ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم تک یہ پہنچ چکی ہیں یہ ساری باتیں 1400 سال بعد بھی، تو آج کے شوہر کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بیوی کا جو کرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، والی بات اس پر شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے، اس پر دیکھیں وہ آپ کی نسل چلاتی ہے۔ معاشرے میں صلاحیت کر دی گئی اس چیز کہ بھئی تم مردو، ٹھیک ہے، تم جو ہے نا تمہاری عزت میں کمی آتی ہے اگر تم اس کو عزت دے دو۔ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ صلاحیت کر ذہن میں ڈال دی گئی ہے۔ اور اولیاء کرام یا اللہ کے نیک بندے جو ہیں، میری کبھی نہ کبھی توفیق ہوتی ہے، نشست ہو جاتی ہے، تو وہ تو اپنی مطلب اپنے پیروکاروں کو بیویوں کے ساتھ محبت سے اور انہیں اکنالج کرنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے اگر آپ محبت سے پیش آتے ہیں اور اس کی جو گھر چلانے کے لیے، آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے، آپ کے والدین کے لیے جو اس کا رول ہے، اور خود اپنے شوہر کے لیے، اس کے آرام کے لیے، خوشی کے لیے، اس کی تسکین کے لیے جو کردار ہے اس کا بدل یہ۔ آپ اجازت دیں کہ میں بات یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ کئی جو تلخ مزاج بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کے اس تلخ رویے پر صبر کرنے پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کئی صوفیاء کرام جو ان کی ولایت اسی وجہ سے ملی ہے کہ ولیوں کو ولایت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے تلخ رویے پر جو ہے صبر کیا اور ان کو ولایت دے دی۔ میں اسی بات پہ حسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں چاہتا ہوں کہ واقعہ ایک بار جو ہے شامل کر لیا جائے پروگرام میں۔ اچھا وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ولی ہیں کہ بادشاہ وقت آتا ہے میرے لیے دعا کر دیں، سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، اچھا سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میرے لیے دعا فرمائیں، آپ نے اپنا جبہ اتارا، ہاں یہ لو، کبھی میدان جنگ میں آنا، اس کی برکت سے دعا کرنا، اللہ فتح دے دے گا۔ 17 حملے کیے، فتح نہیں ہوئی۔ ایک روز یاد آیا کہ اللہ کے ولی نے مجھے یہ جبہ دیا تھا، دعا کی، نوافل پڑھے، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اتنا بڑا ولی، کچھ لوگ ملنے کے لیے گھر آئے تو بی بی صاحبہ سے آگے پوچھا ہم حضرت صاحب سے، قبلہ، کعبہ، مرشد، شیخ سے ملنے آئے، انہوں نے جو جملے کے اسی کے جملوں کے جواب میں انہوں نے بہت سخت جملے کہے، وہ تو ایسے ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، وہ پیر تھوڑی ہے، وہ تو یہ ہے، وہ جیسے خواتین کے اپنا ایک خاص مزاج ہوا کرتا ہے، دوسری خاص مزاجی میں، تلخ مزاجی میں انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو اتنا شورا سنا ہے، گھر میں یہ معاملہ ہے۔
افسردہ چہرے زرد چہرے کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. تو راستے میں ایک مرید ملا, نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا حضرت سے ملنے آئے, اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو معاملہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے. ہمارا حضرت لکڑی لینے گئے ہیں جنگل میں, ابھی آ جاتے ہیں, تم جنگل چلے جاؤ یا ادھر ویٹ کرو, ابھی آ جائیں گے, اتنی دور سے آئے ہو, سفر کیا, ملاقات کر کے جانا. اچانک دیکھا کہ 4 سے 5 شیر آپ کے گرد گرد جا رہے ہیں, اور آپ ایک شیر کے اوپر خود سواری کر رکھی ہے اور ایک کے اوپر لکڑیاں رکھی ہیں اور باقی آگے آگے چل رہے ہیں. دیکھ کے ہیبت میں گم ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے دور سے دیکھ لیا, ولی کی نگاہ کام کرتی ہے, ہمارا آؤ کھانا شانا کھاؤ, لنگر کرو, پھر بات کریں گے. بات شروع ہوئی, حضور ادھر باہر معاملہ یہ ہے کہ شیر آپ کے تابع ہے, آپ شیر کی سواری کرتے ہیں, گھر یہ ماجرا ہے کہ بیوی صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہمارا آؤ تمہیں گر کی بات بتاتا ہوں. یہ سارا مقام و مرتبہ ابو الحسن کو بلا کس وجہ سے ملا ہے؟ گھر میں جو وہ کچھ کہتی ہے اس پہ صبر کرتا ہوں, اللہ روحانیت عطا کر دیتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اتنی خوبصورت بات ہے. میں بات اگر اجازت ہو تو کمپلیٹ کر لوں کہ کسی بڑے آدمی سے سنی ہوئی تھی, تو میں نے کہا یہ بھی ایک بے ادبی ہوتی ہے, بات مکمل کر لوں. تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ والی بات جو آپ نے بات کی اسی طرح کہ جن کی بیویاں کسی وجہ سے سخت گیر بھی ہیں, اگر وہ ان کا اکرام کریں, انہیں اکنالج کریں, ان کو تعظیم دیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نرم کر دے گا, انہیں محبت کرنے والی بنا دے گا. اور ان کا کہنا تو یہ تھا, ان ولی اللہ کا, کہ بھی آپ کر کے دیکھیں. میں ایک مجلس میں تھا تو اپنے پیروکاروں کو یہ سبق دے رہے تھے, اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں جو اپنے مریدین کو اسی سوسائٹی میں, عائشہ جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, یا مرد اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اسی سوسائٹی میں اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے پیروکاروں کو یا اپنے شاگردوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ اپنی بیوی کا احترام کریں, اکرام کریں. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے, تو علامہ مبشر رحیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مولانا مبشر رحیمی صاحب کیا فرمائیں گے اس دور کی ہماری بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, اگر وہ سیدہ پاک کی سیرت پاک سے مستنیر ہونا چاہے تو کس طرح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. میاں بیوی آپس میں لباس ہے. سب سے پہلے میاں جو ہے وہ بیوی کو دیکھ کے صبر کرے, اور بیوی جو ہے وہ میاں کو دیکھ کے صبر کرے. دیکھیں ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ الحمدللہ ایک دوسرے پہ صبر کرتی تھی, کبھی کوئی مشکلات آتی تو نفل پڑھتی, اللہ سے مانگتی. تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ہم احترام کریں, عزت دیں. جب بیوی میاں کو عزت دے گی اور میاں بیوی کو عزت دے گا تو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے, تاکہ ہم جو ہیں خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکیں. اور جو مس عائشہ کا سوال تھا وہ ضرورت وقت بھی ہے, ہمیں خود کو بدلنا ہے, ہمیں عزت دینی ہے ہر رشتے کو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتے پائیدار رہیں, رشتے چلتے رہیں, رشتوں میں دراڑیں نہ آئیں, جھگڑے کم ہو جائیں, تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. ہمیں پیار, عزت, تقریم, ہر رشتے کا اپنا احترام ہے, ہر رشتے کا اپنا لیول ہے, اور ہر رشتے کو اس کے معیار پر رکھ کر عزت دی جائے. باپ ہے تو اس کا اپنا مقام ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, اگر بہن ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کی وہ بھی قابل عزت ہے, اگر بیوی ہے تو مہر وفا ہے. یا وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا, حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. خیر مقدم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات. رمضان رنگ, اور اس رنگ کے اندر بدعت کا رنگ شامل ہوتا ہے. اور آج بات کر رہے ہیں مومنین کی ماں سیدہ طیبہ اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ہم آج یہاں پر جب آپ کی بات کرتے ہیں بطور بیوی, جب آپ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو مال بھی کریم پر نچھاور ہے. پھر جب فاقہ کشی کی معاملہ ہے تب بھی سرکار کے ساتھ جو محبت کا جو ایک معاملہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور ابھی بریک میں مس عائشہ نے بڑی پیاری بات کی کہ مال دیا ہے سیدہ پاک نے, مال پیش کیا ہے, لیکن سامنے بھی تو کیسی کریم ذات تھی, سامنے بھی تو کیا رحیم ذات تھی, سامنے بھی تو جانے کائنات تھے, جن پر جو ہے عرب کے جو بڑے بڑے مردان عرب تھے. کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنار, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو سامنے بھی تو کیا ذات تھی. تو خوبصورت یہ ہمارا بھی یہاں آج کا جو موضوع ہے یہ بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, اور ان مرد حضرات کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کریں. پیار کا جو ایک معاملہ ہے
وہ قائم و دائم رہے تاکہ رشتے سلامت رہیں. اور شہباز سمیع صاحب نے کلام پڑھا, لوگوں نے پہلے تو کہا یار کیا کلام پڑھ دیا, لیکن وہ ملین کراس کر گیا اور پھر لوگوں نے پسند کیا کہ ایسی بات بھی محراب ممبر سے آنی چاہیے. یہی خاصہ ہے محراب ممبر سے, ہر بات جو معاشرے کی بھلائی کے لیے, اچھائی کے لیے ہے وہ آتی ہے. بیوی کی شان آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی, پچھلے سال رمضان میں انہوں نے پیش کی تھی. ماں کی شان تو سنتے ہیں آپ, والد کی شان بھی, آج بیوی کی شان ہم چاہتے ہیں. شہباز بھائی بسم اللہ کریں ذرا. شکریہ. ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. قدر کری کر رشتے دی دل بیوی دا بھی ٹھاری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. اے وی کسے دی تھی اے نمانی, اے وی کسے دی تھی اے نمانی, ماں کسے دی لاڈلی رانی, اے وی کسے دی تھی اے نمانی, ماں کسے دی لاڈلی رانی. غیراں تو ات شکوے سن کے اپنا کرنا اجاڑی, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. باغاں والی تیرے کر آئی, باغاں والی تیرے کر آئی, جن نے تیری نسل ودائی, باغاں والی تیرے کر آئی, جن نے تیری نسل ودائی. عزت ہے تیرے کر دی ایویں نہ دھتکاری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. بچیاں دی ہر گل نو جر کے, بچیاں دی ہر گل نو جر کے, پھر انہاں دی سیوا کر کے, بچیاں دی ہر گل نو جر کے, پھر انہاں دی سیوا کر کے. بارے تن من تیرے کر تو ہوئے دے تو باری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. ماں پیو بہن پرا نہ چھڑی, ماں پیو بہن پرا نہ چھڑی, لڑ کے بیوی کرو نہ گڑی, ماں پیو بہن پرا نہ چھڑی, لڑ کے بیوی کرو نہ گڑی. حسنین اکبر وقت سہانا اے دے نال گزاری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری. قدر کری ہر رشتے دی دل بیوی دا بھی ٹھاری, ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا کہر نیا میں گزاری. کیا کہنا ہے شہباز بھائی, اور جس محبت سے اس نے لکھا ہے اسی محبت سے شہباز بھائی نے پڑھا بھی ہے, اور ان کی محبت کا ہی وہ بولتا ثبوت ہے. اللہ آپ کے اس رشتے کو سلامت رکھے. اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے, بڑا پسندیدہ سیگمنٹ آپ کا ہمارا, جس کا آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں, وہ ہے گوشہ درود. اس سیگمنٹ کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درود کا ذاکر بنا دیں. ہمارے گھروں کے اندر جو مشکلات ہیں, ناچاکیاں ہیں, اور یہاں پر اگر آج کے موضوع کے بارے سے بات کروں, جو ناچاکیاں ہیں, جو لڑائیاں ہیں گھر کے اندر, بچے نافرمان ہیں, ماں باپ کے ساتھ جو ہے اولاد الجھ رہی ہے, ساتھ میں بیوی کے جو آپس میں محبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں, ہم فرمان مصطفیٰ کریم سے دور ہو گئے ہیں. تو محبت تب پیدا ہوگی جب
اس بارگاہ سے اپنا کنیکشن جوڑیں گے. تو ہمیں درود کا ذاکر بننا ہے. روز کی بنیاد پر آپ نے اپنے گھر آئیں, آپ اپنی جاب سے تو پوچھیں بچوں سے کہ آپ نے درود شریف پڑھا, اپنے گھر والوں سے پوچھیں کھانا کھانے سے پہلے. ایک بزنس وومن تھی, وہ بہت بڑی بزنس وومن تھی, اس کا ایک طریقہ تھا کہ اس سے نماز چھوٹ جاتی تو اپنے کھانے میں سے ایک وہ سویٹ ڈش جو ہے نا کم کر لیتی تھی کہ آج میں نماز میری ایک اثر رہ گئی ہے یا زور رہ گئی تو اس میں ایک بھی ڈش کم کر دینی, اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اس نے وہ کھایا کرنا. تو طریقہ ہے آپ کو دین سے جڑنے کا, اپنے پر لازم کر لیں کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آقا مولا کی بارگاہ میں حاضری نہ لگوا لوں. آپ کی محبت دیکھیے آپ کو کیا عروج بخشتی ہے, کیا دوام بخشتی ہے. ہم یوسف بھائی کو خوش آمدید بھی کہیں گے. یوسف بھائی آج کون سا درود پاک دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں, اور آج خالد بھائی سے بھی درود پاک ہم انشاءاللہ سنیں گے. وہ بڑی دیر سے وہ ان کا, کیونکہ ان کا بھی ذوق ہے کہ درود کس کا ذوق نہیں ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی درود شامل کروں, لیکن ہم چاہتے ہیں پہلے آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آج کون سا درود آپ بتا رہے ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آج جمعۃ المبارک یوم عید بھی ہے مسلمانوں کے لیے, اور آج کے دن کی فضیلت ہم سب پہ عیاں ہے کہ آج کے دن ہم جتنا زیادہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کریں گے, اتنا زیادہ دفعہ ہمارا نام آقا دو جہاں علیہ السلام کے سامنے آئے گا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی متفق علیہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بندہ یوم جمعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, میں جانتا ہوں وہ کہاں سے بیٹھ کے بھیج رہا ہے, میں جانتا ہوں اس کا نام کیا ہے, میں جانتا ہوں اس کے باپ اور دادا کا نام کیا ہے. آج یہاں پہ بیٹھ کے جب ہم کچھ لمحوں کے لیے درود پاک آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں نچھاور کریں گے, تو حضور علیہ السلام یہ بات جانتے ہوں گے کہ لاہور رنگ کی ٹرانسمیشن میں بارگاہ رسالت, میری بارگاہ میں درود پاک بھیجا جا رہا ہے. تو آج جو درود پاک جس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں اور جس کے فیوز و برکات ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہے ہیں, وہ بڑا سلسلہ قادریہ میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے. سلسلہ شاذلیہ کے لوگ بھی اسے بہت دل جمی سے پڑھتے ہیں, اسے درود تنجینہ کہتے ہیں, اسے درود نجات بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک بحری بیڑا وہ سمندر میں سفر کر رہا تھا اور اس میں ایک بزرگ سوار تھے, تو سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان بہت شدید تھا, قریب تھا کہ وہ طوفان اس کشتی کو, اس جہاز کو ڈبو دے اور تباہ و برباد کر دے. وہاں ایک بزرگ اس محفل میں موجود تھے, اس جہاز میں سفر کر رہے تھے, انہیں اونگ آئی اور ان کی قسمت جاگ گئی اور انہیں آقا دو جہاں علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. جب حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے تمام لوگوں کو جو جہاز پہ موجود ہیں انہیں اکٹھا کرو, انہیں کہو کہ یہ درود پاک 1000 دفعہ پڑھیں تو اللہ رب العزت انہیں اس طوفان سے نجات عطا فرمائیں گے. اسی لیے اسے درود نجات بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ درود پاک جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں وضو کر کے پڑھنا شروع کر دیا, ابھی 300 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ طوفان تھم گیا اور موسم بہتر ہو گیا اور ہمیں اس طوفان سے جو ہمیں غرق کرنے کے لیے آیا تھا اس سے نجات مل گئی. دوستان وقار, درود پاک جہاں آپ کو دنیا کے فائدے دیتا ہے, آپ درود پاک اس لیے پڑھا کریں کہ یہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے آپ کی محبت کا حق ہے. وہ کریم اور لجپال آقا جو اپنی پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک, ظاہری زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے بارے میں سوچتے رہے, ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے, ہمارے بارے میں روتے رہے اور ہماری فکر کرتے رہے. آج ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کریم اور لجپال آقا کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. یاد رکھیے گا, درود پاک پڑھنے سے آقا دو جہاں علیہ السلام کو فائدہ نہیں ہے, بلکہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہے. وہ ہستی آپ کے درود کی محتاج نہیں ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے, جس پہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, جس پہ تمام مخلوقات درود بھیجتی ہیں. وہ میرے اور آپ کے درود کی محتاج نہیں ہے, بلکہ درود پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں, ہمیں رحمتیں عطا فرماتے ہیں, اور یہ ہمارے امتی ہونے کا اور ہماری محبت کا حق ہے.
اگر ہم دعوی محبت کرنے والے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں. ایک اور بھی کلیہ ہے دنیا کا کہ اگر کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے, کوئی آپ پہ دنیا پہ احسان کر دے, کسی کو اچھی نوکری دلوا دے, کسی کے فائنینشلی حالات اچھے کر دے, تو اگر وہ اس سے جو ہے وہ اس محسن کا احترام نہیں کرتا, زمانہ اسے کہتا ہے کہ تم کتنے احسان فراموش ہو کہ اس بندے نے تمہاری مدد کی ہے جو تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا, تو اور تمہارے اتنی ہیلپ کر دی, تم اس کے احسان کا جو ہے یہ بدلا کہ اس کو تم مانتے بھی نہیں ہو. اور جہاں پہ تو وہ کریم ہے جن کی وجہ سے چہرے نہیں بگڑتے, دروازوں پہ لکھا نہیں جاتا, ماتھے پر آیا نہیں ہوتا کہ تم کر کے کیا آئے ہو. یہاں پہ تو آئے وہ حاجی ہے تو حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں حضور کی وجہ سے. اگر کوئی عالم ہے وہ جس طرح بھی لباس پہن کے خوش لباس ہو کے باہر جاتا ہے, یہ نہیں پتا کیا کر کے آئے ہیں, اس کے اعمال کیا ہیں, یا وہ شب و روز کیسے ان کو گزر رہی ہے. تو حضور کے پردہ ہے نا رحمت اللہ عالمینی کا, تو یہ تو حق ہے ہر مومن کا, ہر مسلمان کا, کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آقا مولا پہ درود پڑھیں تاکہ ہم پر کرم ہو جائے. ہمیں ضرورت ہے, اس طرح آپ نے کہا سرکار کے لیے تو 70,000 ملائکہ صبح سرکار کے در پہ آتے ہیں, 70 شام آتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. اچھا درود پاک ایک سننے والوں کو بتا بھی دیں ذرا, ایک بار پڑھ کر بتا دیجئے درود تنجینہ کو. جی میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے پہلے دو چیزیں اگر اجازت ہو تو وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس درود پاک کی جو سب سے بڑی برکت ہے نجات کے علاوہ, وہ ہے زیارت مصطفیٰ علیہ السلام. سبحان دلال الخیرات میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز عشاء کے بعد روزانہ اسے 1000 مرتبہ پڑھے گا, اور 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کے اپنا جو اویلیبل خوشبو ہو وہ لگا کے سو جائے, تو 40 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت اس بندے کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے. دوسرا اس میں ایک ہمارے گھروں کے لیے, ایک ہماری بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے مسائل ہیں اور ہم اس کے لیے ڈبہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم صرف درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو اس درود پاک کی ایک خاص برکت یہ بھی ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں جن کے رشتوں میں پرابلم ہے, رشتے آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں, ہو کے ٹوٹ یعنی کہ نسبت طے ہونے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں, تو ان کے لیے اس میں بڑا اہم چیز ہے کہ وہ 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 100 دفعہ یہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیں, تو 40 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نیک اور بہتر رشتہ جو ہے نا وہ بھیجیں گے, اور اس کے اس درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو اچھا زوج اور اچھا سنگ عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار اس کے فیوز و برکات ہیں جن پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے. آپ نے کہا کہ درود پاک جو ہے نا میں لوگوں کو یہ پڑھ کے سنا دوں, تو اس درود پاک کو اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہی ہے اسکرین سے یہ ایک ایسا سیگمنٹ جو ابھی تک تمام نشریات کے اندر نہیں ہے, لیکن یہاں ہمیں الحمدللہ اہتمام کا, یہ سعادت کا اہتمام ملا. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ, کیا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ.